حامد نے کہا کہ ہم غریب اور یتیم بچوں کے لیے اس پارک میں ایک تقریب ترتیب دیں گے اور اس تقریب میں ان بچوں میں تحائف وغیرہ بھی تقسیم کریں گے۔ بچوں سارا کو یہ ترکیب بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گی کہ اگر وہ ہمیں اس تقریب کا اہتمام کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ فیصل نے کہا پہلے ہم تمام ارکان اپنے گروپ C5 کی ٹوپی اور ٹی شرٹ پہنیں گے اور اس کیمپ میں داخل ہوں گے جو یتیم اور ضرورت مند بچوں کی مدد کرنے کے لیے پارک میں لگائیں گے۔ فیصل کی بات سے تمام بچے راضی ہو گئے۔ عائشہ جو کہ ایک مصورہ تھی، اس نے گروپ کے تمام اراکین کے لیے ٹی شرٹس اور ٹوپیوں پر رنگوں کی مدد سے اپنے گروپ کا نشان بنایا۔ عائشہ نے سارا سے پوچھا وہاں کھانے میں کیا ہوگا؟ دراصل عائشہ ہمیشہ کھانے پینے کی فکر میں لگی رہتی تھی، اس لیے حسب عادت آج بھی اسے اپنے کھانے کی ہی فکر تھی۔ عائشہ نے حامد سے دریافت کیا کیا کھانے کا انتظام کیا ہے؟ عائشہ کی بات سن کر سارا نے کہا ہاں ہم کھانے کو تو بھول ہی گئے، عائشہ تم نے اچھا یاد کرایا۔ سارا ایک مرتبہ پھر سب کو متوجہ کر کے بولی دوستو، ہمیں کیمپ میں آنے والے مہمانوں کی تفریح کا بھی انتظام کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں مختلف قسم کے کھیل اور کھلونے بھی رکھنے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے کیمپ کا دورہ کریں اور یہاں کھیلوں اور کھلونوں سے محظوظ ہو کر ہمیں بڑی تعداد میں ضرورت مند بچوں کے لیے عطیات دیں جو کیمپ میں لگائے ایک ڈبے میں جمع ہوں گے۔ بس وہاں آنے والے بچوں کی جوس سے ہی تواضع کریں گے۔ عائشہ نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا اس کیمپ میں جہاں ہم سارا کی سالگرہ بھی منائیں گے وہاں کیک نہیں کاٹنا کیا؟ حامد نے کہا ہاں کاٹیں گے، مگر جب وہاں بھیڑ کم ہوگی تب، کیونکہ اتنے بہت سے لوگوں کے لیے بڑا کیک کہاں سے لائیں گے؟ سارا نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ کیا کیا کھانے کی چیزیں لے جانی ہیں۔ جاتے جاتے سارا نے پھر کہا میں اپنے والد سے بات کروں گی کہ وہ ہمیں رعایت پر تمام اشیاء کا انتظام کرا دیں۔ بچوں اس کے بعد حامد نے گروپ کا لیڈر ہونے کے ناطے پارک انتظامیہ کے دفتر میں فون کر کے اپنا کیمپ لگانے کا منصوبہ بتایا کہ وہ غریب بچوں کے لیے ایک کیمپ لگانا چاہتے ہیں۔ ابھی فون پر بات ہو ہی رہی تھی کہ سارا کے والد نے تمام بچوں کو خوشخبری سنائی کہ تمام بچوں کے لیے مفت کیمپ کا انتظام ہو گیا ہے۔ ان کا کیمپ لگانے کا مقصد بہت نیک ہے، اسی لیے سارا کے ابو کی وجہ سے تمام کام بلا معاوضہ ہو گیا۔ اس لیے پارک کی انتظامیہ آپ لوگوں کو مہمانوں کے لیے خصوصی کھیل اور جھولے بھی مہیا کرے گی۔ کھانے کے ڈبوں کا بندوبست بھی سارا کے والد نے اپنے ایک دوست جن کا ایک ریسٹورنٹ تھا ان سے کروا لیا۔ سارا کے والد کی بات سن کر تمام بچے انکل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے انکل ہم بہت خوش ہیں۔ چچا نے کہا ہاں بچوں، مجھے بھی C5 پر فخر ہے جو ایسا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچانک پولی کے طوطے کی آواز آئی پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ اب یہ بات طوطا بھی سیکھ گیا تھا۔ طوطے کی اس بات پر تمام بچے ہنسنے لگے اور اجلاس ختم ہو گیا۔ پھر تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پیارے بچوں، آج جمعہ تھا اور سارا کی سالگرہ اور غریب یتیم بچوں کی مدد کے لیے پارک میں کیمپ کا افتتاح بھی تھا۔ اگلی صبح تمام بچے کیمپ پہنچ گئے تاکہ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ کیمپ میں بڑی تعداد میں مہمان آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے خوب تفریح بھی کی۔ کھیلوں اور جھولوں والی جگہ بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور غریب اور یتیم بچوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ پولی بھی آج بہت خوش تھی کیونکہ وہ بھی نیک کام میں شریک تھی۔ پولی نے کہا آج کا دن بہت اچھا ہے، لیکن اچانک پولی نے دیکھا تو اس کا بولنے والا طوطا غائب تھا۔ وہ پولی کے کندھے سے اتر کر اوپر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا تھا۔ پولی بھی طوطے کے پیچھے چل دی۔ اب کیمپ میں تمام بچے پریشان ہو گئے کہ پولی کہاں گئی۔
سب پولی کو ڈھونڈنے گئے لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی۔ آخر میں فیصل بھاگتے ہوئے آیا اور بولا، پولی کو پورے پارک میں دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ کافی انتظار کیا مگر پولی نظر نہ آئی۔ کچھ دیر بعد C5 کے تمام ارکان پارک میں موجود تمام بچوں کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا تھیلا دیکھ کر حیران ہو گئے، اور تمام بچے طوطے کی طرح ایک ہی بات بول رہے تھے، پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے، اور ساتھ ساتھ پارک میں صفائی بھی کر رہے تھے۔ کوئی پیکٹ یا ریپر وغیرہ نظر آتا تو بچے اسے اٹھا کر تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ سب مہمانوں کو بہت حیرت ہوئی کہ بچے باغ کی صفائی کرنا شروع ہو گئے تھے اور پولی کا کال بھی بول رہے تھے، مگر پولی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک کیمپ کے پاس ہی جہاں بچوں کا جمع غفیر تھا، اس درخت سے ایک تھیلا نیچے گرا۔ جب تمام بچوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو پولی طوطے کے ہمراہ درخت پر بیٹھی ہوئی ایک ہاتھ سے کیک کھا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے تھیلے درخت سے نیچے پھینک رہی تھی، اور تمام بچے بھیڑ لگا کر درخت کے نیچے تھیلے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا اور حامد نے پولی سے کہا، نیچے آؤ۔ بچوں، پولی ان کو دیکھ کر ڈر کے مارے پارک کی صفائی میں مصروف ہو گئی کہ تمام بچے اس سے ناراض ہوں گے اور اپنے گروپ سے نکال دیں گے، مگر سارا نے اسے بہت شاباش دی اور بتایا، آج ہمارے کیمپ میں غریب بچوں کے لیے بہت زیادہ فنڈ جمع ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے سب بچے پارک کی صفائی بھی کر رہے ہیں، اس لیے اس بات سے خوش ہو کر پارک انتظامیہ نے C5 گروپ کو بلا معاوضہ رکنیت دی ہے اور ہمیں ہمارے مقصد کے لیے پیسے دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اس لیے تمام بچے آج بہت خوش ہیں۔ تم اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہو تو کہو۔ یہ بات سن کر پولی بہت خوش ہوئی اور بے ساختہ بولی، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، پیار سب کے لیے، خدمت سب کے لیے۔ یہ بات سن کر تمام بچے پھر سے ہنسنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔